أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت علیکم میں نے تم پہ انعام کیا، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تم کو میں نے فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر۔ دوہرا لیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت انعام کیا میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم وہ جو میں نے تم پہ انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ یہاں سے پھر دوبارہ خطاب بنی اسرائیل کو، پچھلے رکوع کے شروع میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کے آگے 12 بیٹے تھے، ان کو آگے بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور آگے انہی میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، بادشاہت بھی ان میں رہی اور نبوت بھی ان میں رہی، امامت بھی ان میں رہی اور سیادت بھی انہی میں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتوں کو یاد کروایا۔ یہاں سے غالباً یہاں تقریباً 47 نمبر آیت ہے، یہاں سے لے کر آیت نمبر 121، 122، 123 اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ 10 احسانات کا ذکر کیا، 10 ان کی نافرمانیوں کا اور پھر 10 ان پہ سزاؤں کا۔ اور جو آیت نمبر 122 اور 123 ہے وہ سیم یہی ہے جو ہم ابھی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو دوبارہ تکرار کے ساتھ لایا، غالباً 15ویں رکوع کے شروع میں 15واں رکوع بھی انہی الفاظ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، سوال ہے ایک۔ اور قرآن مجید میں یہ بات یاد رہے کہ سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کے والے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، تقریباً 26 صورتوں میں 107 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ آخر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کتنے ملتے جلتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آتے ہی بدل کے فرعون سے پالا پڑا، اکیلے موسیٰ علیہ السلام ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام میں جب تشریف لائے تو اس وقت کے جو فرعون تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور دیگر، ان سے پالا پڑا، اور ہمارے پیارے پیغمبر اکیلے ان کا مقابلہ
ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی. ادھر دیکھیں نبی علیہ السلام پہ بھی ایک وقت آیا کہ مکہ کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا. تو یہ حالات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور سب سے اہم اور بڑا ہی اہم سبق وہ بھی نوٹ کر لے. ہم سے پہلے جو فضیلت والی قوم تھی وہ کون سی تھی؟ بولے شاہبان. اب کون ہے؟ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا ہے کہ ان سے فضیلت کیوں چھینی گئی؟ وجہ کیا ہے کہ ہمیں فضیلت کیوں ملی؟ ضرورت کیا ہے ان کے واقعے کے ذکر کرنے کی؟ یہ سارے سوال ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ چند اشاروں میں ان کے جوابات جو ہیں وہ بھی سمجھا جاؤں. اس کی وجہ یہاں پہ موجود ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو. نعمت ہم نے بتایا تھا دو طرح کی ہوتی ہے، احسان اور عدل. انعام دو طرح کا ہوتا ہے، احسان اور عدل. عدل یہ ہے کہ کسی نے کوئی اچھا کام کیا، آپ اسے انعام دیتے ہیں، دراصل یہ اس کی کارکردگی کا نتیجہ ہے، اسے عدل کہتے ہیں. احسان یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو انعام دے دیا جائے، یہ احسان ہے. اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ عدل نہیں کیا بلکہ احسان کیا. اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی بھی عدل کا سوال کرتے، وہ لوگ عدل کا سوال کرتے، ہمیں اللہ تیرا عدل نہیں چاہیے، ہمیں عدل نہیں چاہیے. پنجابی کا کوئی شاعر ہے، اس کے مجھے جانے ایک شعر یاد آ گیا تو بڑا قیمتی ہے. وہ کہتا ہے کہ عدل کریں تھے تھڑ تھڑ کمبل اونچیاں شانہ والے، جو فضل کرے تھے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. ہمیں اللہ کا فضل چاہیے، عدل کرنے پہ آئے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہم تبھی بچیں گے، ہمارا تبھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ ہم پہ اپنا فضل کرے، اپنا احسان کرے. تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جو ہم نے تمہیں انعام دیا تھا نا، وہ عدل نہیں تھا، وہ انعام، وہ احسان تھا جو بغیر کسی معاوضے کے یا بغیر کسی معاہدے کے ہم نے تمہیں اتنا کچھ عطا فرمایا تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی. یہ مسئلہ اللہ نے بیان کر دیا. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے اس آیت میں کہ ہم سے پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اور فضیلت بھی بہت بڑی دی. وہ فضیلت کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے پہلے پیغمبر حضرت یوسف، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ تک کوئی 4000 سے اوپر پیغمبر آئے. اگر کوئی بادشاہت آئی تو بنی اسرائیل میں، نبوت آئی تو بنی اسرائیل میں، حتیٰ کہ ایک وہ وقت آیا کہ قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا. اللہ نے پھر احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بنی اسرائیل کو پھر ان سے نجات دے کے بنی اسرائیل کا عزت و وقار پھر واپس کر دیا. اتنی عزتیں، اتنی رفتیں، اتنا بڑا احسان بنی اسرائیل پہ تھا، پھر ان سے ختم کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب چاہیے. اس کا جواب یہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میری نعمتوں کی قدر کرو، شکریہ ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور دوں گا. بنی اسرائیل کو جب کوئی نعمت ملتی پہلے دن شکریہ ادا کرتے، 2-4 دن گزر جاتے، پھر وہ تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے. کرتے 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 ایک وہ وقت آتا جب وہ کہتے کہ یہ جو نعمت ہے نا، یہ جو مجھے ملی ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، یا میرا باپ بڑا آدمی تھا اس لیے ملی ہے، یا میرا دادا چودھری تھا اس لیے ملی ہے. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہ بھی اللہ نے بڑے احسان کیے. تمہارے لیے بھی یہی ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو. یہ مت سوچا کرو کہ میں اچھا آدمی ہوں اس لیے مل گیا. یہ مت کہا کرو کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا کرم ہے. یہ جملہ غلط ہے. یہ مت کہا کرو
کہ یہ جو کچھ بھی آج میرے پاس یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میں سیانہ بڑا ہوں، عقل مند بڑا ہوں، تم سے پہلے تم سے بڑے بڑے عقل مند آئے، سیانے آئے، بڑا کچھ آیا، کچھ نہیں ان کے پاس رہا، لہٰذا کیوں ان سے سب کچھ جاتا رہا؟ وہ شکر نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ میرا حق تھا اس لیے ملی ہے۔ تم کبھی نہ یہ سوچنا کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ ہمارا حق ہے، بلکہ جو بھی ہمارے پاس نعمت ہے صرف اور صرف ہمارے رب کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے۔ کسے؟ تمام جہانوں پہ فضیلت کس کو تھی؟ بنی اسرائیل کو فضیلت تھی، وہ سب سے افضل قوم تھی، وہ سب سے افضل لوگ تھے، پھر ان سے افضلیت کیوں چھن گئی؟ ایک تو وہ ناشکری کرتے تھے، دوسرا جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ وہ عہد کرتے تھے وہ توڑ ڈالتے تھے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھی بہترین امت ہو، تم بھی بہترین امت ہو، اور اب تم بنی اسرائیل سے بھی بہتر ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسط ہو، تم سب سے بہترین ہو۔ کب؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تک تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے، جب تک تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہے، تم بہترین امت ہو۔ جب تم نے یہ دو کام چھوڑ دیے، بنی اسرائیل بھی سب سے افضل قوم تھی، آج وہ افضل نہیں بلکہ ذلیل ترین قوم ہے۔ اگر تم نے بھی یہ کام نہ کیا تم بھی بہترین امت نہیں ہوگے بلکہ تم بھی ذلیل ترین ہو جاؤ گے۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کو جو فضیلت تھی نا وہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے تھی۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لے آئے اب فضیلت ہے تو وہ امت محمد کی علیہ السلام۔ کوئی شخص اس فضیلت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے دو کام کرنے پڑیں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے متعلق ہماری بات آج شروع ہونی تھی، بس کوئی طبیعت کی وجہ سے زیادہ بولنا مشکل ہے۔ نماز جو ہے نماز، اس کے لیے سب سے پہلے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہاں پہ ایک سوال تھا، کپڑے بعض دفعہ پیشاب کے قطرے کوئی بیماری ہے تو لگ جاتے ہیں، کپڑے تو پاک نہیں رہتے، اب نماز کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب ہم عرض کر چکے ہیں۔ اگر تو پکی بیماری ہے تو ایک دفعہ کپڑے تبدیل کر کے وضو کر کے آپ نماز پڑھ دیں۔ دوران نماز اگر قطرے خارج بھی ہوتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ کا آپ انتخاب کریں وہ جگہ پاک ہو۔ اس میں یہ بھی یاد رہے کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جن سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں نمبر 1 ہے قبرستان۔ قبرستان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بعض مساجد بھی ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ مساجد کے اندر لوگوں نے قبریں بنائی ہوئی ہیں، احتیاط کریں، وہاں پہ کوئی نماز نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ نماز نہیں، جہاں پہ نماز ہے وہاں پہ قبرستان نہیں ہے۔ دوسرا حمام، غسل کرنے کی جگہ حمام وغیرہ، وہاں پہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تیسرا گندگی کا ڈھیر، روڑی وغیرہ یا ایسی کوئی گندی جگہ ہو وہاں سے بھی احتیاط کریں۔ باقی پڑھنی کہاں پر ہے؟ آپ علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں لم یؤتا نبی قبلہ، جو ہم سے پہلے کسی پیغمبر کے حصے میں بھی نہیں آئی۔
اگر کوئی یہودی تھا پہلے یا عیسائی تھا، جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا جہاں کہیں بھی ہے وہ انہیں اپنی عبادت خانے میں پہنچنا ہی پڑتا تھا. لیکن صدقے اور قربان جائیں، اللہ نے ہمارے پیغمبر کو ایک چیز عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا. اللہ کریم نے ساری زمین میرے لیے مسجد اور ساری زمین میرے لیے پاک بنا دی ہے. یہ ہم پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم سفر میں ہیں، کئی مرتبہ ڈر ہے نماز ضائع ہو جائے گی، فوراً گاڑی روک کے جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں پہ آپ نماز پڑھ لیں. اللہ نے ہمیں یہ رخصت دی ہوئی ہے، اللہ کریم قبول فرمائیں گے. دوسرا، اگر آپ مقامی ہیں، سفر پہ نہیں ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ نماز اسی جگہ پہ پڑھیں جو آپ کے قریب مسجد ہے. جماعت کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ اللہ کا پیچھے حکم گزر بھی چکا ہے. فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تیسری بات، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم سفر پہ ہوتے ہیں تو ہمیں قبلہ معلوم نہیں ہوتا، تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پہ اجتہاد کریں. جہاں آپ کو سمجھ آتی ہے نا قبلہ ہے، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ نماز قبول ہو جائے گی. یہاں ہم نے بات عرض کی ہے کہ یا راستے میں اتر کے پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں. یہاں ایک اور بھی سوال ہے، بعض دفعہ سواری پہ ہوتے ہیں اور کیا وہاں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں فرضی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرضی جماعت جو ہے نا، فرضی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نے سواری پر نہیں پڑھی، بلکہ نبی علیہ السلام نے نفلی نماز سواری پہ پڑھی ہے. فرضی نماز جو ہے وہ نیچے ہی اتر کے پڑھنی ہے. مجھے بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ فرضی نماز کہاں پہ پڑھنی ہے؟ نیچے اتر کے پڑھنی ہے، سواری پہ پڑھنی نہیں. حتیٰ کہ بعض محدثین نے استدلال کیا ہے، لوگ کہتے ہیں نا وتر فرض ہے، واجب ہے. انہوں نے اس کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی فرض نماز پڑھی نہیں سواری پہ، جبکہ وتر آپ علیہ السلام نے سواری پہ پڑھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وتر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے. لہذا سنت جو ہے وہ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز شروع کر لیں، نفل یا سنت آپ پڑھنے ہیں، سواری کا رخ اب جہاں مرضی جاتا ہے جائے، آپ اپنی نماز جو ہے وہ جاری رکھیں. یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے. بعض آدمی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بعض دفعہ لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہوائی جہاز میں جب کینیڈا وغیرہ یا امریکہ وغیرہ جاتے ہیں، 18-20 گھنٹے کی فلائٹ، وہاں پہ بہت زیادہ نمازیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو وہ اضطراری حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے. وہاں پہ اگر آپ فرضی نماز سواری پر بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بالکل نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے. وہاں پہ کوئی اسٹاپ بھی نہیں اور رک بھی نہیں سکتے، لہٰذا نماز ضائع ہو جائے گی. نماز کو ضائع ہونے سے بچائیے اور وہاں پہ سواری پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر زمین پہ ہے تو پھر آپ کو سواری سے اترنا ہی پڑے گا، اور فرضی نماز جو ہے وہ زمین پہ یا مسجد میں پڑھنی پڑے گی، اور نفلی نماز جو ہے وہ آپ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں. نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. اگر زبان کے وہ الفاظ آ جائیں تو وہ نیت نہیں رہتی بلکہ وہ اظہار ہو جاتا ہے، اسے اظہار کہتے ہیں. لہذا نیت صرف اور صرف دل کے ارادے سے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے انما لامرئ ما نویٰ، آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی. نیت کر کے نماز شروع کی ہے تو نماز کا اجر ملے گا. اللہ اکبر. کہا ہے نیت نہیں تھی، یاد رہے اس شخص کو نماز کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے. بعض لوگوں نے نیت کے بناوٹی الفاظ جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. باقی انشاءاللہ وضاحت اگلی قسط میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.